وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کرم و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی مان دیتا ہے دینے کو اونچا ہی ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا بجھا دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی اللہ جل وعید الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس بار ہدیتاً توفتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعتۂ مبارکہ کے بعد جیسے کہ آپ دوست آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول ہے اور اس کی وساطت سے مسلمانان اہل سنہ کثر اللہ تعالیٰ فی الدارین پوری دنیا میں عرب ہو عجم ہو یورپ ہو کہیں بھی جہاں کوئی مومن موجود ہے وہ اپنے گھروں میں گلیوں میں بازاروں میں مساجد میں پارکوں میں اسٹیڈیمز میں محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجا کے ایک تو رب کا شکر ادا کرتے سبحان اللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا سبحان اللہ اور دوسرا کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ تبلیغ پیش کرتے ہیں محافل میلاد میں کئی موضوع ہو سکتے ہیں دلائل میلاد ہو سکتے ہیں واقعات میلاد ہو سکتے ہیں فضائل میلاد ہو سکتے ہیں سیرت النبی ہو سکتی ہے سورت النبی ہو سکتی ہے اخلاق نبی کے ہو سکتے ہیں مصطفیٰ کریم کا مل بیٹھنا اور چلنا پھرنا سب کچھ یہ سب کچھ جو ذکر ہے میلاد مصیبت یہ ہے بدقسمتی بلکہ میں کہوں گا یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے کوئی ایسا موضوع نہیں چھوڑا جس پہ اختلاف نہ نماز میں اختلاف روزے میں اختلاف وقتوں میں اختلاف حج میں اختلاف زکوٰۃ میں اختلاف ایک چیز مصطفیٰ کریم کی ذات بچتی تھی اس میں بھی اختلاف
اب یہ بھی ہمیں کوئی دلائل یہ تھا ہم آئیں مصطفیٰ کی سیرت بیان کریں، ان کی شان بیان کریں، ان کی عظمت بیان کریں، محبت بڑھے، ہماری قوم ان کی طرف لپکے، ان کی طرف جائے، ان کے قدم چومے، ان کے جو بتایا اس پہ عمل کرے۔ ہم اسی میں جھگڑتے رہتے ہیں یہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، مسلمان کو کہہ رہا ہے کہ نبی کا ذکر کرنا جائز ہے یا نہیں، کیا کریں؟ وقت کی انتہا ہے، جہاں جائیں دل کرتا ہے محبوب کے نغمے گائیں، کو محبوب کی تعریفیں کریں، محبوب کی شانیں گائیں، لیکن ہمیں آگے سے یہ ہوتا ہے دلائل دیں۔ آج کل یار جو نہیں مناتا نہ منائیں۔ مثلا فرض کرو میں کہتا ہوں کہ نماز میں اختلاف ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی اونچی آمین کہتا ہے، کوئی فضل فاتحہ پڑھتا ہے پیچھے، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی روایتیں کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی 3 وتر پڑھتا ہے، کوئی 5 پڑھتا ہے، کوئی 1 پڑھتا ہے، چل رہی ہے نا دنیا۔ بھئی نہیں کرتا نہ کرے، جو کرتا ہے اس کو کرنے دیں۔ یہ کیا کہ جب ربیع الاول آئے تو تم ایک پوری کاپی لے کے مسلمانوں کو دے دو، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، کیا؟ صبر کرو یار، قیامت کا دن ہو، اللہ جل مجد الکریم کا یعنی دربار ہو، اور آپ آگے چاہو تو جہنم میں جا، کیوں؟ تو میرے نبی کا ذکر کیا کرتا تھا، تو جہنم میں جا کیوں؟ تو محفل ملاد کیا کر، کوئی ذہن سمجھ میں آتا ہے؟ بھیجا کیوں ہے؟ شانیں کیوں دی ہیں؟ عظمتیں کیوں دی ہیں؟ کیوں بار بار کہتا ہے میں نے بھیجا ہے؟ کیوں بار بار کہتا ہے لوگوں میں نے اس کو شانیں دی ہیں؟ کیوں؟ اگر نہیں تھا، اگر اس کو یہ تھا کہ اس کا ذکر ہوگا تو شرک ہو جائے گا، تو کسی کی تعریف کرتا ہی نہ، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ میں نے ایسے نہیں بھیجا، اس کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو، اس کے سامنے جھکو، جو یہ کہتا ہے مانو۔ یار وہ نبی، وہ رسول، میں تو کہتا ہوں کہ ہم سانس لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، مجبوری ہے، نہیں لیں گے مر جائیں گے، سوتے ہیں کہ نہیں سوتے، مجبوری ہے۔ سونے سے پہلے صرف آدمی اتنا سوچ رہے میرے محبوب سوتے تھے، سبحان اللہ، عادت ہوگی کہ نہیں؟ سانس لینے سے پہلے سوچے میرے محبوب سانس لیتے تھے، سانس لینا عبادت ہو گیا کہ نہیں؟ ارے جس کی سوچ عبادت ہے، جس کے بارے میں سوچنا عبادت ہے، اس کے ذکر پہ جھگڑا کرتے ہیں، کس کا ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ محفل ملاد کیا ہے؟ ابھی تک آپ نے کیا کی ہے؟ ابھی تک تلاوت ہوئی ہے، نعت ہوئی ہے، یہی ہوئے نا؟ ابھی محبوب کی سیرت بیان ہوگی، صورت بیان ہوگی، شان بیان ہوگی، یہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی محفل ملاد ہے؟ اگر کہیں ہے، ہاں ایک طرح کا مسئلہ ہے جلوس کا، وہ بیانہ کر عرض کروں گا، محفل تو یہی ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں حدیث پڑھی جاتی ہے، اس میں مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھی جاتی ہے، اور اس میں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یہی محفل ملاد ہے، اس میں کیا بدعت ہے؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا ایک سوال نامہ آج کل چل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنی بار آئی، کیا آپ نے منائی؟ صدیق اکبر کے دور میں آئی، کیا صدیق اکبر نے منائی؟ فاروق اعظم کے دور میں اتنی بار آئی، کیا انہوں نے منائی؟ کسی صحابہ نے منائی؟ کسی تابعی نے منائی؟ بھائی اگر مناظرہ ہی کرنا ہے، جھگڑا ہی کرنا ہے، سوال ہی کرنے ہیں، تو میں سوال کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی زندگی تھی، کتنی بار آپ نے کعبے کو غسل دیا؟ ایک بار بھی دیا غسل؟ ہر سال غسل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک بار بھی دیا محبوب نے؟ یار کعبے کو ہر سال غسل ہو تو بدعت نہیں ہوتی، محبوب کا ذکر ہو تو بدعت ہوتی ہے۔ جس محبوب نے اس کو قبلہ بنایا، ایک بار دھویا، جب فتح ہوا ہے یہ تصویریں مٹاؤ، دھو ان کو، پاک کر دو، اس کے بعد کو بتائیں کہ ہر سال دھویا ہو، تم جو بھی کرو جائز ہے، جو بھی کرے بدعت ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال بعد آندے کہتے ہو، میرے محبوب تو ہر دن بعد مناتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، تو پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور اس دن اللہ نے ہم پہ کرم کیا، حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار لگایا، نجات دی،
اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا، ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم نے نہیں پوچھا کتنے سال یہ ہوتا رہا، کتنے سال پڑھ لگے، نہیں پوچھا، ایک بار ہی تھا۔ تو نبی کریم نے نہیں کہا ہر سال کیوں رکھتے ہو، ہر سال کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، لوگوں میں تم سے زیادہ موسیٰ کو ماننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ فصامہ وامر بصیامہ، صحیح مسلم میں ہے، خود روزہ رکھا اور سب صحابہ کو رکھا، کہا صحابہ تم بھی روزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ نہیں میں سے ہوگا۔ تو یوں اگر 10 کو رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہو جائے گی۔ اب وہ بھی مصطفیٰ کا فرمان، یہ بھی مصطفیٰ کا فرمان۔ اب یہ نہیں کہا کہ ہاں نہ رکھو، مشابہت نہیں کرنی۔ فرمایا اچھا وہ ایک رکھتے ہیں میں 2 رکھ لیا کریں گے، ہم نیکی میں بڑھیں گے، ہم نیکی میں بڑھیں گے، مشابہت بھی نہ رہے، نیکی بھی نہ چھوٹے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے یہ ساری چیزیں علماء سے سنی ہے، صرف ریویژن کرا رہا ہوں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ مصطفیٰ کریم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں، پیر کو ہی کیوں، پیر کو ہی کیوں؟ فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میں ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے دیکھو تم حدیث تو بیان کرتے ہو عمل نہیں کرتے، نبی کریم ہر ہفتے رکھتے، تم سال بعد کرتے ہو، لہذا تم نے حدیث پہ عمل نہیں کیا۔ میں نے کہا سال میں ایک بار کرتے ہیں، اتنی تکلیف ہے، ہفتے بعد کریں گے تو کتنی تکلیف ہے۔ پھر یہ کیا کہ مصطفیٰ کی طرح کو عمل کر سکتا ہے؟ حدیث ہے بخاری کی، مصطفیٰ کریم روزے رکھتے تھے یوم وصال کی، مسلسل، رات کو بھی دن کو بھی۔ صحابہ نے دیکھا، انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ چند دن گزرے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی نماز میں نہیں کھڑا ہو رہا ہے، تمہیں کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کو روزے رکھتے دیکھا، ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ اللہ لست کہیئتکم، میں تمہاری حیت پہ نہیں ہوں، میں تمہاری، میری حیت الگ ہے، میری اصلیت الگ ہے، میری حقیقت الگ ہے، دیکھنے میں تم جیسا ہوں لیکن تم میری مثل نہیں۔ لستو تحیتکم کحیتکم، تم میری حیت پہ نہیں ہو، میں تمہاری حیت پہ نہیں ہوں، اس لیے روزہ رکھو اور چھوڑا کرو۔ ابھی کہتے ہیں یہ کیا نیکیاں ان کو یاد نہیں آئی تھی، یہ انہوں نے تو نہیں کی، میں نے کی ہے، انہوں نے کی ہے۔ جب رب نے حکم دیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، محبوب فرما دیجئے جب رب کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر کیا کیا کرو؟ خوشیاں، فرحت، کہتے ہیں ہاں جی کرو، لیکن کیسے کرو؟ جی ٹھیک ہے اندر جا کرو، یہ سڑکوں پہ نکلنا، یہ سپیکر چلانے، یہ نعرے مارنے، یہ کیا خوشی ہوئی؟ بھائی ٹھیک ہے خوشی ہوتی ہے اپنے آپ کو، ہم خوشی جس کو ہوتی ہے منائے وہ خوشی، لیکن تمہاری طرح ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فرمایا اگر صرف اتنا ہی ہوتا، صرف خوشی کرو تو تمہاری بات مانی جاتی، اگرچہ خوشی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم نے کہا جب آدمی کو غم یا خوشی پہنچتی ہے تو دونوں چیزوں میں 4 چیزیں آدمی کی متاثر ہوتی ہیں، دل متاثر ہوتا ہے، زبان متاثر ہوتی ہے، آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، ہاتھ متاثر ہوتے ہیں۔ جب غم پہنچے 2 چیزیں تمہارے بس میں ہیں روک لو، 2 تمہارے بس میں نہیں ہے چھوڑ دو، دل تمہارے بس میں نہیں ہے یہ غمگین ہوگا، آنکھ تمہارے بس میں نہیں ہے آنسو نکلیں گے، ہاتھوں کو روک لو پیٹنا نہیں ہے، ماتم نہیں کرنا، زبان کو روک لو، رب کے ساتھ وہ بہن نہیں کرنا، رب کے ساتھ جو ہے وہ گلہ نہیں کرنا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا، میرا جوان بیٹے کیوں چلا گیا، میرے ساتھ ہی 2 کو روک لو 2 کو چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں کوئی ضعیف حدیث دکھا دو کہ خوشی میں نبی کریم نے کہا ہو زبان کو روک لو، ہاتھ کو روک لو، خوشی کے لیے تو زبان سنتے ہو۔ زبان سے بولو، ہاتھوں کو ہلاؤ، لوگوں کو پتہ چلے کیسے؟
بنعمت ربک فحدث، جب رب تمہیں نعمت دے تو اس کا چرچا کرو، لوگوں کو بتاؤ۔ جن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا غلام آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، کپڑے پہنے تھے، کہیں مزدوری کر رہا تھا، مسجد میں آنے لگا، آپ نے روک لیا، کیسے لباس میں آ رہے ہو؟ میں کام کر رہا تھا ویسے ہی آ گیا۔ میں نے کہا، فرماتے ہیں میں ابھی تمہیں کسی ایسے آدمی کے باہر بھیجوں جو بہت بڑا ہو، انہی کپڑوں میں جاؤ گے؟ کہنے لگے نہیں، میں کپڑے بدل کے جاؤں گا۔ کہا تو ساری کائنات کے رب کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اگر رب نے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار کر، کپڑے پہن۔ یہ دیکھیے آدمی بڑا ہو اور اچھی چیز استعمال نہ کرے، یہ بھی ناشکری ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب رب چاہتا ہے کہ اس کی نعمت ہو تو اظہار ہو۔ لوگ پوچھے، یہ ہے تو ایک عقائد میں ویسے بیان کرنے لگا، دلیل نہیں دے رہا، طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ کسی نے دیکھا سلطان محمود غزنوی مدینے میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، اس نے پوچھا، کوئی پہچان گیا؟ کوئی ہندوستان سے گیا، کوئی افغانستان سے گیا، پہچان گیا؟ سلطان مشک کندھے پہ ڈالی ہوئی ہے، لوگوں کو پانی پلا رہا ہے۔ کہا وقت کا سلطان یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا سلطان ہوگا افغانستان میں، سلطان ہوگا غزنی میں، سلطان ہوگا ہندوستان میں، یہاں مصطفیٰ کا فقیر بن کے آیا۔ وہی آدمی چلتا چلتا آگے گیا تو آگے دیکھا ایک بادشاہ سر پہ تاج سجایا ہوا ہے، بڑے ہیرے جواہرات والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لوگوں کو ہیرے جواہرات تقسیم کر رہا ہے۔ کہا ادھر غزنی والا اتنا بڑا فاتح فقیر بن کے پانی پلا رہا ہے، تو تاج پہن کے مدینے میں چل رہا ہے، تو اتنی مہنگی پوشاک پہن کے مدینے میں چل رہا ہے، کچھ تو خیال کر یہ مدینہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے بھائی مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے تو دکھانے میں تو دیا مصطفیٰ کے صدقے، اس لیے دکھانے آیا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا آپ کے صدقے تخت و تاج ملا ہے، دیکھیے آقا کیسا لگ رہا ہے مجھے اپنی نیت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم دکھاوا کرتے ہو، ارے ہم دکھاوا نہیں کرتے، ہم تو یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساری نعمتیں آپ کے صدقے ملی ہیں، ہم آپ کے نعرے مار کے ان نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ بنعمت ربک فحدث، جب میں نعمت دوں تو اس کا چرچا کرو، اس کا اظہار کرو، لوگوں کو بتاؤ۔ حدث یحدث، حدیث اسی لیے بنتی ہے، کہتے ہیں یہ نبی کی حدیث ہے۔ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک بیان کرتا ہے، دوسرے سنتے ہیں، وہ بیان کرتا ہے، تیسرا سنتا ہے۔ ارے یہ رب کہتا ہے جب نعمت ملے تو اظہار کرو، تو کہتے ہیں نعمت کہاں ملی؟ وہ نعمت سمجھتے ہیں فیکٹریوں کو، وہ نعمت سمجھتے ہیں اولاد کو، وہ نعمت سمجھتے ہیں عزت کو، وہ نعمت سمجھتے ہیں عہدے کو، وہ نعمت سمجھتے ہیں وزارت کو، وہ نعمت سمجھتے ہیں صدارت کو۔ کہا یہ نعمت نہیں ہے، یہ سب امتحان ہے۔ نعمت دنیا میں ایک ہی ہے اور اس کا نام محمد ہے۔ نعمت اللہ ثم ينکرونها، رب کہتا ہے ان سے پوچھو، اور مانتے نہیں، جانتے نہیں ہو؟ یہودیوں سے پوچھو، رب کہتا ہے یہودیوں سے پوچھو، عیسائیوں سے پوچھو، یہ جانتے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی نعمت ہے؟ رب کہتا ہے یعرفون نعمت اللہ، یہ جانتے ہیں میرا محبوب نعمت ہے، ثم ينکرونها، پر مانتے نہیں ہیں، انکار کر دیتے، اظہار نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کیا یہ آیت صحابہ نے نہیں پڑھی تھی؟ یہ تو صحابہ نے نہیں پڑھی تھی۔ آج یہ کر رہا تھا کہ وہ کہتا جی اگر 8 دن بعد مناتے ہو، تم 20 سال بعد مناتے ہو، یا تو ہر 8 دن بعد مناؤ۔ یہ اگر بتا لیا جائے نتیجہ تو کیا کوئی وہ عبادت کر سکتا ہے جو مصطفیٰ نے کی ہے؟ تو پھر کرنی چھوڑ دیں کہ میں ویسے نہیں کر سکتا جیسے مصطفیٰ نے کی، لہذا میں کروں ہی نہ۔ اور رب کریم کی بارگاہ میں ہم کیا وہ نماز پڑھ سکتے ہیں جو میرے آقا نے پڑھی تھی؟ تو کیا پڑھنی چھوڑ دیں؟ ہم تو ایک طریقہ کر رہے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری میں ہے مصطفیٰ نے کہا لوگوں مجھے دیکھتے جاؤ نماز پڑھتے جاؤ۔
اب ہم وہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ مصطفیٰ سے پوچھا گیا. یہ حدیث بخاری کی پہلی حدیث جس کو یعنی حدیث نیت کہتے ہیں. پہلی حدیث میں جب حضرت سیدنا جبرائیل امین آئے, لمبی حدیث ہے, تو مصطفیٰ سے جب انہوں نے سوال پوچھے خود ہی جواب دیے, تو اس میں ایک سوال تھا مل احسان. احسان کیا ہے یا رسول اللہ, احسان کیا ہے؟ میرے کریم نے آکھا انتا بدنہ کا انکا تراہ. احسان یہ ہے تو رب کی یوں عبادت کر جیسے رب کو تو دیکھ رہا ہے. فَإِلَّمْ تَرَى, اور اگر تو نہیں دیکھ سکتا, نہیں پہنچ سکتا, تو اتنا تو خیال کر فَإِنَّهُ يُرَاكَ, کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. قسم سے کہیے ہم میں سے کتنے ہیں جو عبادت کرتے رب کو دیکھتے ہیں, یا ہم میں سے وہ کتنے ہیں جتنوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, تو کیا پڑھنی چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ باری تعالیٰ جو ہم کر سکتے ہیں تیرے نبی کی سنت سمجھ کے کر رہے ہیں, قبول کرنا دینا. ہم اگر سال بعد مناتے ہیں, ہم 8 دن بعد نہیں منا سکتے تو یہ ہماری مجبوری ہے. ویسے تو میں کہتا ہوں تم 8 دن کہتے ہو, مسلمان تو ہر لمحے میلاد مناتا ہے. میلاد کیا ہے؟ میلاد کیا ہے؟ رب سے پوچھیے میلاد کیا ہے؟ رب کہتا ہے السلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام ہو اس نبی پر, یعنی حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے, جب وہ پیدا ہوا, جب وہ فوت ہوگا, جب وہ اٹھے گا, مبعوث ہوگا قیامت کو, اس پر سلام. تو کیا میلاد رب نے کیا بیان کی؟ السلام علیہ یوم ولد, جب وہ پیدا ہو, حضرت یحییٰ کا ذکر اور حضرت عیسیٰ کا ذکر. السلام علیہ یوم ولد و یوم اموت و یوم ابعث حیا. دونوں نبیوں نے بتا دیا نبی کی ولادت کا دن درود و سلام ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو چلتے پھرتے, تو اٹھتے بیٹھتے, تو کام کرتے, ایک بار کہے اللہم صلی علی محمد, تیرا میلاد منا رہے. تو ہر لمحے مناتا ہے, تو نماز میں مناتا ہے, تو محشر میں مناتا ہے. اس لیے ہم 8 دن کا انتظار نہیں کرتے, ہم دن میں کئی بار میلاد ہوتا ہے. کہتے ہیں کیا یہ صحابہ نے نہیں پڑھی تھی؟ وہ تو ایسے نہیں کرتے تھے, وہ تو ایسے اکٹھے ہو کے نہیں بیان کرتے تھے نبی کی ولادت. میں کہتا ہوں اگر بیان نہیں کرتے تھے تو حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ یہ حدیثیں آئی لکھی گئی ہیں. آئیے دیکھیے کیسے صحابہ بناتے تھے اور مصطفیٰ کیسے خوش ہوتے تھے. سبحان اللہ. بھائی حدیثیں تو لوگ بیان کرتے ہی ہیں نا صاحب, لیکن جب مصطفیٰ کی ولادت بیان ہوتی ہے تو آقا کتنے خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ آج آپ میں سے کوئی آدمی کسی کا بچپنا بیان کیا جائے, کسی کی ماں بتائے کہ جب بچہ ہوتا تھا نا تو ایسے کا باتیں کرتا تھا, ایسے کھاتا تھا, ایسے پیتا تھا, کتنا پیارا لگتا ہے. اپنا بچپنا آدمی کو کتنا پیارا لگتا ہے. اور کسی کے بچے کی اس کے ماں کے سامنے اس کا بچپنا بیان کرے, ماں کتنی خوش ہوتی ہے. اور جو خوش بخت ہیں اگر کبھی ان کی ماں کا ذکر کیا جائے تو کتنا خوش ہوگا. ماں چاہے نمازی ہو نہ ہو, ماں چاہے نیک ہو نہ ہو, لیکن جب بھی ماں کا اچھے طریقے سے ذکر کیا جائے آدمی خوش ہو جائے گا. تو جب مصطفیٰ کا میلاد ہوگا تو والدہ کا ذکر ہوگا, جب میلاد بیان کیا جائے گا تو دائیوں کا ذکر کیا جائے گا, جب میلاد بیان ہوگا تو انبیاء کا ذکر کیا جائے گا, آقا کے خاندان کا ذکر کیا جائے گا. اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی موجم کبیر میں اور امام حاکم نے مستدرک امام حاکم نے لکھا. اور اس سب کی یہ مزیدار اس حدیث میں جو مزے کی بات ہے نا, سب جتنی سند ہے سب راویوں کی عمر 100 سال سے اوپر ہے. شاید دنیا میں یہ ایک واحد حدیث ہے کہ جس کا ہر راوی 100 سال سے اوپر ہے. امام حاکم کہتے ہیں یہ وہ حدیث ہے کہ جو ہر راوی بزرگ ہے اور بزرگ سے لے رہا ہے. کوئی بچہ نہیں ہے, کوئی چھوٹی عمر والا, سب 100 سال کے سارے راوی 100 سال کے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے آ رہے ہیں, راستے میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. اب مصطفیٰ کریم کا ہر لمحہ, ہر دن, ہر گھڑی مصطفیٰ کریم کی شان الگ ہوتی ہے. ایک نظر اٹھتی ہے چہرے پہ اور نعمت نظر آتی ہے, دوسری اٹھتی ہے تو اور نظر آتی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر آ رہی ہے. اب وہ صحابہ روز دیکھتے حضرت عباس سے چہرہ دیکھا تو کرنے کہ یا رسول اللہ
میرا دل کرتا ہے میں آج آپ کی نعت پڑھوں. اب چاہیے تھا مصطفیٰ کہتے قرآن نعت نہیں ہے، قرآن پڑھنا. میں نے حدیثیں بیان کی وہ پڑھ، یہ تو اپنا کلام پڑھے گا، رب کا کلام پڑھ. رب نے میری بڑی نعتیں کہی ہیں. رب کریم کہیں کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں کہتا ہے هو الذی بعث رسولہ بالہدی ودین الحق، کہیں رب کریم کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، کہیں کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، کہیں کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، تیرے دور کی قسم. کہیں کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہیں کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. کہیں کہتا ہے هو الذی ارسل هو الذی بعث فی الأمین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ارے محبوب نے اتنی شانیں بیان کی، وہ پڑھو نا. یہ کیا پڑھنے لگے؟ محبوب نے کیا کہا؟ محبوب نے کہا چچا بول اللہ تیرے چہرے کی رونق کو قیامت تک ہے. حدیث کے لفظ ہے قل یا لا یفتد اللہ فاک، چچا بولیے اللہ تیرے دانتوں کی چمک کو قائم رکھے. یہ لفظی معنی ہے، لیکن جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا عربی میں تو اس کا مطلب جامع دعا ہوتی ہے کہ جس کے دانت قائم رہتے ہیں بوڑھا بھی بات کرتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے، دانت نکل جاتے ہیں تو وہ عجیب سا لگنے لگتا ہے. کہتے ہیں یہ مصطفیٰ نے 2 صحابہ کو دعا دی ہے، ایک حضرت عباس کو، ایک حضرت نابغہ کو. حضرت نابغہ کے بارے میں بھی آیا، ہم نے 80 سال کی عمر میں بھی اس کو دیکھا، ہم نے 100 سال کی عمر میں بھی اس کو دیکھا. تابعین کہتے ہیں وہ جب بولتے تھے ان کے منہ سے نور نکلتا تھا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آخر عمر تک جب تک رہے دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا. محبوب نے کہا تھا نا تو نعت پڑھ اللہ تیرے چہرے کی رونق کو قائم رکھے، اللہ تیرے دانتوں کو قائم رکھے. اب حضرت سیدنا عباس کے وہ شعر سنیے، وہ حدیث سنیے، مصطفیٰ کو دیکھیے اور بیان کیجئے، بتائیے کہ کہاں ہم پڑھتے ہیں، کہاں ہم بدعت کرتے ہیں. جو آپ کہیں گے ہم وہاں سے رک جائیں گے. جہاں تک انہوں نے بیان کیا اتنا تو بیان کرنے کا حق دیتے ہو کہ نہیں دیتے. اب حضرت عباس بیان کرتے ہیں، محبوب کو دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں وَمِن قَبْلِهَا تِبْتَ فِي الزَّلَالِ وَفِي مَسْمَوْدِهُمْ حَيْثُ يُخْصَفُ الْمَرَقُ. آقا آپ اس وقت بھی جنتوں کی سیر کر رہے تھے، جنت میں خوش خرم چل پھر رہے تھے جب حضرت آدم اور حوا ابھی پتوں کا لباس پہن رہے تھے. مصطفیٰ کریم نے نہیں کہا چچا کیا کہہ رہے ہو، کب کی بات کر رہے ہو؟ ارے مصطفیٰ کو بھی پتا، صحابہ کو بھی پتا، یہ نور تو اس وقت ہی چمک رہا تھا جب حضرت آدم کی ابھی روح پھونکی دی گئی تھی. مشہور واقعہ ہے نا، حدیث ہے، امام حاکم نے مسلم میں نقل کی ہے، امام بہقی نے دلائل نبوہ میں نقل کی ہے، اسی طریقے دیگر محدثین نے کہ کئی 100 سال حضرت آدم دنیا میں آ کے روتے رہے، کئی 100 سال. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ قَلِبًا. پھر رب نے کہا آدم کب تک مانگتا رہے گا، میں تجھے طریقہ بھی میں تجھے بتاتا ہوں. کلمات اب دعا مانگی اللہم اغفر لي بحق محمد، بارک تعالیٰ مجھے محمد کے سب کے معاف کر دے. رب پوچھتا ہے کیف عرفت ولا مخلوقہ، تجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے تو ابھی بھیجا ہی نہیں، یہاں بھیجنے کے بعد نہیں لوگوں کو پتا چل رہا. تجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے تو ابھی بھیجا ہی نہیں. تو حضرت آدم نے کہا باری تعالیٰ جب تو نے روح میرے پتلے میں پھونکی نا، میں نے نظر اٹھائی تو تیرے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتاب کا نام ہے یہ الگ میں بیان کرنے کو بڑھنا ہو جائے. کتاب کا نام ہے الدباج، امام خطری 30 صدی کی آدمی ہے، حدیث کی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، معتبر محدث ہے. وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ایک دن حضرت شیش کو لے کے دنیا سے الگ ہوئے، ایک پہاڑی پہ گئے اور کہا شیش سن تو میرا خلیفہ ہے، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، زندگی میں جب بھی رب کا ذکر کرنا سار مصطفیٰ کا ذکر کرنا. حضرت شیش نے کہا والد ماجد کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے جنت کا ہر پتہ دیکھا، جنت کا ہر دروازہ دیکھا، میں نے حور کی ہر پیشانی دیکھی، میں نے جدھر دیکھا محمد کا نام دیکھا.
پوری جنت میں جدھر دیکھا محبوب کا نام. میں کہتا ہوں یار بتاؤ یہ حدیث کی کتابیں بریلی سے چھپی ہیں, ان میں قرآنی مولانا احمد رضا ہے, بتاؤ تو صحیح نا کہ ایسے یہ ہم نے پلے سے جوڑ لی ہیں. یہ نہیں مولوی اپنی طرف سے کہتا ہے وہ نام تمہارا اہل حدیث ہے, حدیثیں ہم بیان کر رہے ہیں, یا کہو حدیثیں نہیں یا کہو ان کی سندیں نہیں, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ پڑھی آپ نہیں اور اعتراض مصطفیٰ کی شان میں کر رہے ہیں. کہا میں نے شیز جنت کے ہر پتے میں مصطفیٰ کا نام دیکھا, بلکہ انہیں نے امام خطری نے ہی اس روایت کو نقل کیا, اور ابن اساکر نے تو بے شمار سمجھے نقل کی کہ جہاں مصطفیٰ کا نام ساتھ ابو بکر کا نام, جہاں ابو بکر کا نام ساتھ عمر کا نام. اب ذرا غور کریں, آدمی جنت کا دروازہ دیکھے, رب کا نام, مصطفیٰ کا نام, ابو بکر کا نام, عمر کا نام, کوئی سنی ہو تو فوراً اندر جائے گا نا, کہے گا یار یہ جنت ہے یا سنیوں کی مسجد ہے. یہ سارے نام لکھے ہوئے اور وہ کوئی دیکھے, ایسے تو وہاں سے گزر ہی نہیں ہو گئے, ہوگی دیکھے گا یار یہ سارے نام لکھے ہیں, یہ کوئی بریلوی تو نہیں دیکھ گیا, یہ تو رب نے وہاں ساری چیزیں لکھی. اب حضرت عباس کیا کہتے ہیں, من قبل تبت فی الظلال وفی مسدود حیث یخصف الورق. جب حضرت آدم اور حضرت حوا ابھی پتوں کا لباس پہن رہے تھے, محبوب اس وقت بھی آپ جنتوں میں سیر کر رہے تھے, جنتوں میں آپ سیر کر رہے تھے. ثم حبت البلاد انت مدغۃ ولا بشر ولا علق. پھر آپ دنیا میں تشریف لائے, نہ مدغہ تھے نہ علقہ تھے نہ بشر. مدغہ اور علقہ ماں کے پیٹ میں بچے کی 2 ہاتھیں ہوتی ہیں, عربی بڑی وسیع ہے. اور پھر آپ بیان کرتا ہے اس کی کئی, جب انسان پہلے کبھی پانی کا قطرہ ہوتا ہے, پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے, بالکل ایسے خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے, پھر اس کی ہڈیاں باندھی, پھر کسونا اللہما, اور کہتا ہے پھر ہم اس کے اس پر جو ہے وہ گوشت چلاتے ہیں, پھر وہ مدغہ ہوتا ہے, پھر کہیں علقہ ہوتا ہے, پھر کہیں طفل ہوتا ہے, پھر کہیں جا کے پیدا ہوتا ہے. حضرت سینا عبدالعباس کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ نہ مدغہ تھے نہ علقہ تھے نہ بشر تھے, ترکل صالب الی رحم. آقا پھر آپ دنیا میں آئے کس طریقے سے, پاک باپوں کی سرگوں میں, پاک ماں کے رحموں میں ہوتے ہیں. کیسے حضرت نوح کی کشتی ڈوبتی, آقا اس میں آپ کا نور سوار تھا. ثم وردت نار خلیل مقتتما. آقا پھر کسی کو پتا نہیں, لیکن جب حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا گیا, میرے محبوب آگ ابراہیم کو کیوں جلاتی کہ ان کی پیشانی میں آپ کا نور چمکا. لمبی حدیث آخر میں مختصر کر کے, چونکہ بہت سارے لمبی ابھی باتیں, آخر میں کیا کہتے ہیں, وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِ قَلْبِهِ. آقا پھر آپ کی میلاد ہوئی, یہ آپ پاک باپوں کی سلبوں میں, پاک ماؤں کے رحموں میں آتے ہوئے. اس کو امام ابن اساکر نے نقل کیا, سیرت ابن حشام نے نقل کیا, سہیلی نے روز الادب میں نقل کیا. جس نے بھی سیرت میں لکھا, جس نے بھی آپ کا سلسلہ نسب لکھا, اس نے لکھا کہ حضرت مرہ آپ کی نسب میں آتے ہیں. یہ جب چلتے تھے تو ان کی پشت سے نور مصطفیٰ اتنی بلند آواز سے تسبیحات کہتا تھا کہ ساری دنیا سنا کر دو. اور حضرت مرہ جس درخت کے پاس سے گزرتے درخت سجدہ کرتا, جس پتھر کے پاس سے گزرتے پتھر سجدہ کرتا. حضرت مرہ کی سروں میں نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا اور تسبیحات پڑھا کرتا تھا. کہتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِ قَلْبِهِ. آقا پھر آپ کی میلاد ہوئی, پھر آپ کی ولادت ہوئی, پھر آپ کی پیدائش ہوئی, پھر آپ کا جنم ہوا. آقا پھر جب آپ کی پیدائش ہوئی تو کیا ہوا, اشرقت الارض, ساری زمین چمک اٹھے. سبحان اللہ. بنور قلبِهِ, آپ کے نور سے زمین کے آفاق روشن ہو گئے. آپ کے نور سے زمین کے, ہم کیا کہتے ہیں, ہم دنیا کو کیا کہتے ہیں, ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی ہے, کیا سہانا نور ہے, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. اگر میں آپ بدتی ہو جائے نور کہہ کے
مشرک ہوتے ہیں تو معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر بات کیجیے حضرت عباس سے، بلکہ ان سے بھی کیوں جنہوں نے سن کے خوش ہوئے ان سے بات کیجیے کہ یا رسول اللہ آپ نے سنا پھر بھی خوش ہوئے، پھر بھی دعائیں دے رہے ہیں۔ اور محبوب تو وہ ہیں جس نے ولادت بیان کی، جس نے آپ کی والدہ کا تذکرہ کیا، آقا کتنے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کو چادر اتار کے دیتے ہیں۔ کیا کیا تھا حسان بن ثابت نے؟ کہیں جنگ سے جیت کے آئے تھے، کوئی مکہ فتح کیا تھا، کوئی شہر فتح کیا تھا، اتنا ہی تو کہا تھا نا، وَاسَلَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ وَعِنِي وَاجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ نِسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عِيبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ۔ آقا آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ 120 سال عمر ہوئی ہے حضرت حسان بن ثابت کی، 60 سال کفر میں گزرے ہیں اور 60 سال ایمان میں گزرے ہیں۔ یہ قصیدے لکھا کرتے تھے بادشاہوں کے، کیسر کے، کسرا کے، دوسروں کے، جاتے تھے لوگ حسینوں کو دیکھتے اس کا لکھتے، جمیلوں کو دیکھتے اس کا لکھتے، بادشاہ کو دیکھتے اس کا لکھتے، ساری عمر یہی کام کرتے رہے، لیکن جب محبوب کو دیکھا سبحان اللہ، پھر ساری زندگی ایک ہی کام کیا۔ وَاسَلَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ وَعِنِي وَاجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ نِسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عِيبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کسی نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ رب آکھیا سونیا محبوبہ دس کی ہو جاتے نو بنامنا، یعنی حضرت حسان کہتے ہیں آقا میری آنکھوں نے حسین آپ جیسا نہیں دیکھا، اور دیکھے بھی کیسے، کسی ماں نے ایسا پیدا ہی نہیں نہ قربان جاؤ اس ماں کے۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عِيبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ گویا کہ یوں لگتا ہے اللہ نے بنانے سے پہلے پوچھا محبوب آنکھیں کیسی بناؤں، محبوب ہاتھ کیسے بناؤں، محبوب قدم کیسے بناؤں، محبوب سینہ کیسے بناؤں، کہا بلا مثال و تفصیل، یہاں مثالیں نہیں چلتی۔ رب نے پوچھا ہوگا تو مصطفیٰ نے کہا ہوگا نا بارد اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو آنکھیں وہ دینا کھولوں میں، اور کہے تو ما زاغ البصر وما طغیٰ، بارد اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو ہاتھ وہ دینا پھینکوں میں، اور کہے تو ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، بارد اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو زبان وہ دینا بولوں میں، اور کہے تو وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، بارد اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو پھر سینہ وہ دینا کہ کھولوں میں، اور کہے تو الم نشرح لک صدرک، محبوب کریم اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو چہرہ زلفیں وہ دینا، زلفیں میں کھولوں، اور کہے تو والضحیٰ واللیل اذا سجی، ربا کیا سونے محبوبہ دس کے ہو جاتے ہیں بنامنا ہے، سارے نبی بنائے اپنی مرضی، تینوں تیری مرضی تے بنامنا سوارنا ہے، محبوبہ کیا یہ ہو جا بنا مولا، میری جان جہاں دا دی جان ہوئے، پامیں تو بولے پامیں میں بولنا، ساری تمہاں دی ایک زبان ہو۔ کتنے خوش ہوتے ہیں محبوب، سنیے خطیب بغدادی نے بھی نقل کیا، ابن عساکر نے بھی نقل کیا، حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی ماں جو سب سے زیادہ مصطفیٰ کو جانتی ہیں، سب سے زیادہ دیکھتی ہیں، جو خلوت جلوت میں دیکھتی ہیں، جو رات دیر میں دیکھتی ہیں، محبوب کہتے ہیں کہ مجھے کہیں کسی زوجہ محترمہ کی گود میں اور بستر میں وہی نہیں آتی سوائے عائشہ کے بستر میں، عائشہ کی گود میں ہوں تب بھی وہی آتی ہے، میں بستر میں ہوں تب بھی وہی آتی ہے۔ وہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک دن میں بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی اور میرے پاس محبوب بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی نالین پاک درست کر رہے تھے، نالین پاک درست اپنے کر رہے ہیں، اور ادھر سیدہ عائشہ چرخہ کاٹتے کاٹتے اچانک نظر اٹھی، نظر محبوب کے پیشانی میں، اللہ اکبر، سیدہ عائشہ نے دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی، منہ کھلا کا کھلا، مبہوت ہو گئی، ہوش اڑ گئے۔ محبوب نے اچانک دیکھا مالا کے وہی، مالا کے یا شیطان کے وہی تھے، عائشہ تجھے کیا ہوا، عائشہ تجھے کیا ہوا، تیرے ہوش اڑ گئے، کیا ہوا تجھے؟ حضرت عائشہ کہتی آقا آپ کی پیشانی، آقا آپ کی پیشانی، کیا ہوا میری پیشانی کو؟ بھائی پہلے دن تو نہیں دیکھا سیدہ عائشہ،
روز دیکھتی ہیں، پر آج کچھ عجیب معاملہ ہے. آقا آپ کی پیشانی، کیا ہوا میری پیشانی کو؟ آقا کبھی آپ کی یہ پیشانی ابو قبیلہ الحزنی دیکھتا تو وہ سمجھتا اس نے جو کسی کے لیے کہا یہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، صرف میرے محبوب کے لیے ہو سکتا. اب نبی کریم نے بھی کہا وہ جہالت کے دور میں مر گیا، چھوڑو اس کو، کیا بات کرتی ہو؟ محبوب کو بھی پسند آتا ہے نا ان کی شان بیان کی جائے، بڑے پیار سے کہتے ہیں ماں قال ابو قبیلہ الحزنی یا عائشہ. عائشہ ابو قبیلہ الحزنی نے کیا کہا؟ بیان کرنا کیا کہا؟ اب سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں؟ وہ مبرہ من غبر کل حیضۃ و فساد مردیۃ مغیلی. اگر میرا محبوب جو ہے وہ خون حیض سے پاک پیدا ہوا ہے، میرا محبوب پیدا ہوا تو خون حیض سے پاک، یہ میلاد نہیں ہے، پاک پیدا ہوا. کیسے؟ جب ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا جاتا ہے تو ہے وہ رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، خون حیض بند ہو جاتا ہے، خون حیض اس بچے کی خوراک بنتا ہے. کیا منہ سے کھاتا ہے؟ نہیں. آج ڈاکٹروں سے پوچھئے، سائنسدانوں سے پوچھئے اور ویسے بزرگوں کے پوچھئے کہ وہ ماں کے پیٹ میں بچہ منہ سے نہیں کھاتا، ناف سے کھاتا ہے. ناف کے ذریعے خون اس کی خوراک بنتا ہے. لیکن محبوب جب پیدا ہوئے تو ناف تھی نہیں. فرمایا کرامت عند ربی. امام ابو نعیم نے درائب میں کہا کیا امام حاکم مستدرک میں کہتے ہیں صحیح ہے میں کہتے ہیں یہ متواتر بالمعنی حدیث ہے. کہا کرامت عند ربی انی ولدت مختون و مسرور و مقہورا. لوگوں سنو، میری یہ بھی ایک رب کے نزدیک کرامت ہے، عظمت ہے، شان ہے کہ میں پیدا ہوا تو ناف بریدہ تھا، ختم کر کے آیا تھا، میں غسل کر کے آیا تھا، سرما لگا کے آیا تھا. میرا محبوب ہر پانا پاک خون سے پاک پیدا ہوا. وفساد مردیۃ مغیلی. اور جس نے اس کو دودھ پلایا وہ ماں بھی پاک. سیدہ آمنہ کا نام نہیں لیا لیکن ذکر ہو گیا، حلیمہ کا نام نہیں لیا ذکر ہو گیا، سمیبہ کا نام نہیں لیا ذکر ہو گیا، جس نے دودھ پلایا ذکر ہو گیا. اور محبوب کریم اذا نظرت الی وجہی اسرۃ. اللہ اکبر. اور جب دیکھنے والے تو میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھیں. سبحان اللہ. کیا ہے پیشانی؟ ہوا کیا تھا محبوب اپنے خیال میں تھے نا تو پیشانی پہ سلوٹیں آئی ہیں. اب سلوٹیں کے اوپر پسینہ آیا ہوا، پسینے کا قطرہ جب سلوٹ کے اوپر جاتا تو یوں چمکتا جیسے چودھری کا چاند، جب دونوں سلوٹوں کے درمیان جاتا تو تھوڑا سا نور کم ہوتا. یہ دیکھ کے سیدہ عائشہ مبہوت ہیں. اب کیا کہتی ہیں؟ وَإِذَا نَظَرْتَ عَلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ. جب تو میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھے، اس پہ آئی ہوئی سلوٹوں کو دیکھے، اس کے اوپر چمکتے ہوئے نور کو دیکھے، کانا یتولد من برکہ نورا. آپ کے اس نور سے اور اس پسینے سے نور چھن چھن کے نکل رہا تھا. کہا برکت قبر کے آرد متحللی. یوں لگتا ہے جیسے چودھری کا چاند چلا ہوا ہے، کبھی بدلی کے آگے آتا ہے، کبھی بدلی کے پیچھے. محبوب کریم نے نامے نے نیچے رکھی. سیدہ عائشہ کہتی ہے اٹھے، میرے پاس آئے، میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور کیا کہا؟ جزاک اللہ خیر یا عائشہ. عائشہ اللہ تجھ سے خوش ہو جائے، عائشہ اللہ تجھ سے خوش ہو جائے، عائشہ اللہ تجھے جزائے خیر دے. کہا واللہ اللہ کی قسم مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں کبھی اتنا خوش ہوا جتنا ہے تیرے اس بات سے خوش ہوا. یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ اور پھر محبوب کیسے ذکر کرتے ہیں؟ جنگ حنین ہے، جب محبوب اکیلے رہ گیا، بعد میں تو صحابہ مسلمان ہوئے نا. جنگ حنین کے وقت جو کافر تھے بعد میں صاحب وہ بیان کرتے ہیں جب محبوب اکیلے رہ گئے، ہم نے کٹھے ہو کے تیروں کی بارش کی، یا شہید ہو جائیں یا میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں. صرف اکیلے رہ گئے، سب صحابہ لڑتے لڑتے گزر بھی، کوئی ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، محبوب اکیلے. انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ کا نبی یا تو میدان چھوڑ دے گا یا شہید ہو جائے گا، لیکن محبوب کا ہر قدم آگے بڑھتا تھا.
اور ہر قدم پہ کہتے تھے انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب انا ابن العواتق من بنی سلیم، لوگوں میں نبی ہوں اور یہ کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں ہے، یہ سچ ہے، میں ابن عبد المطلب ہوں، میں عبد المطلب جیسے سردار کا پوتا ہوں، میرا قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا، نبی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹتا، نبی آگے جاتا ہے، لوگوں میں بنی سلیم کی عاتقاؤں کا بیٹا ہوں، میں نے ان ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ کون بنی سلیم کی عاتقائیں؟ یہ دیکھیے امام مجددین فیروز آبادی نے صلۃ والبشر میں لکھا، امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس کو لکھا، امام اہل سنت نے ابن عساکر سے شمول الاسلام میں اس روایت کو نقل کیا کہ جب سیدہ حلیمہ مصطفیٰ کو لے کے مکے سے نکلی، راستے میں ایک بستی تھی، وہاں تھوڑی دیر پڑاؤ ڈالا، وہاں عورتیں آئیں، دیکھا حلیمہ کے پاس اتنا خوبصورت بچہ، ایسا بچہ تو آج تک نہیں دیکھا۔ عورتیں پوچھ رہی حلیمہ کہاں سے لائی؟ کس کا بیٹا ہے؟ تیرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں یہ تو آمینہ کا ہے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی خبر اس خدا بھاٹی سنت پہ لاکس، ایک کنواری لڑکی، پاک بال لڑکی، نیک لڑکی، خوبصورت لڑکی آگے بڑھی، محبوب کو اٹھایا، گودی میں لیا، کہتی ہے یا اللہ کبھی یہ میں اس کی ماں ہوتی، قیامت تک میرا ذکر رہتا۔ اب یہ خواہش کی ہے، خواہش کی ہے، ایک کنواری لڑکی نے خواہش کی ہے، یہ سمجھ کے یہ میرا بچہ ہوتا، اس کو کیا پتا کہ رب کریم نے اس کو کائنات کا دولہا بنا کے بھیجا ہے اور حکم دے کے بھیجا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی کو خالی جھولی نہ لٹانا۔ اب اس نے خواہش کی ہے، جب سینے سے لگایا کنواری بچی کو دودھ آنا شروع ہو گیا، محبوب نے دودھ پینا شروع کیا۔ دوسری آگے بڑھی، ارے یہ کیا، ارے یہ کیا، کاش اس کی ماں میں ہوتی۔ دوسری آگے بڑھی، اس نے سینے سے لگایا، دودھ آیا، محبوب نے پیا۔ تیسری آگے بڑھی، اس نے بھی کیا، محبوب نے دودھ پیا۔ تینوں کماری بچیاں، تینوں کا نام عاتقہ، تینوں بنی سلیم سے۔ ارے جنہوں نے راہ جاتے خواہش کی، محبوب نے ان کی جھولی بھری اور بھولے نہیں، کتنے دنوں کے تھے، دودھ پیا، بھولے نہیں۔ جنگ حنین میں کہہ رہے ہیں لوگوں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا ابن العواتق من بنی سلیم، نو عاتقوں کا بیٹا، جنہوں نے بچپن میں مجھ سے خواہش کی تھی ماں بننے کی تو میں نے ان کو اپنی ماں بنا لیا تھا۔ ارے جو راہ جاتوں کو ایسے نوازے، سبحان اللہ، آج ہمیں کیسے چھوڑے گا؟ امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، امام بخاری مسلم کے استادوں کے استاد، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے شاگرد خاص، مجاہد اعظم، ولی کامل، وقت کے کتب، امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک، انہوں نے اپنی کتاب الزہد میں اس حدیث کو نقل کیا اور سند صحیح اس کی لکھی۔ اسی طریقے سے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، دلائل نبوہ میں لکھا، امام بہقی نے دلائل میں اس حدیث کو نقل کیا صحیح حدیث کے ساتھ۔ اب سنیے ذرا، یہ یہاں جلسہ ہو رہا ہے، یہاں نعت پڑھی جا رہی ہے، یہاں میلاد بیان ہو رہی ہے، یہاں درود پڑھا جا رہا ہے، وہاں سے گزرے بعد سے آواز آئی صلاۃ و سلام کی، حاضر کے سیغے سے پڑھا، اگر کوئی عاشق ہوگا تو قدم رک جائیں گے، قدم رک جائیں گے، تھوڑا سا وقت ہوگا تو اندر آ جائے گا۔ یعنی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو درود پڑھا جا رہا ہے، اور اگر کوئی اس کو شرک کہنے والا ہوا تو کان بند کر کے بھاگے گا، ایسا ہی ہے۔ جہاں جس گھر میں میلاد ہو رہی ہو، اپنے ہوتے ہیں تو کئی لوگ جن کو دعوت نہیں وہ بھی باہر کھڑے سن رہے ہوتے، اور جو نہیں ہوتے وہ اپنے دروازے چاہے ہم سائے ہو دروازے بند کر دیتے ہیں کہ بچوں کے کار میں یہ صلاۃ و سلام نہ پڑھ جائے، معاذ اللہ کہیں مشرک نہ ہو جائیں، معاذ اللہ کہیں بدعتی نہ ہو جائیں۔ اب یہ سنیے، دیکھیے یہ بات کس کی کر رہا ہوں؟ فاروق اعظم کی۔ فاروق اعظم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا، رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات حضرت اسلم کہتے ہیں آپ کے غلام کے فاروق اعظم نے کہا